معروف صحافی ساگاریکا گھوش نے انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی تازہ ترین سوانح عمری لکھی ہے، جس میں انہوں نے اندرا کو انڈیا کی سب سے طاقتور وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو جب بھی انہیں اندرا اقتدار ملا تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جانے کیوں دیا؟ میرے خیال میں ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائیں کہ اقتدار حاصل کرنا ایک بات ہے اور برسر اقتدار ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال یکسر مختلف بات ہے۔ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کیا، اور اگر وہ اداروں کو مضبوط کرتی تو طاقت کا مؤثر استعمال کرنے میں انہیں بہت مدد ملتی۔ ان کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ جب عمل کا وقت آتا تو وہ عمل نہیں کرتی تھی، اور جب حالات خراب ہونے لگتے تھے تو حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کرتی تھی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان کا زوال اسی وقت شروع ہوا جب وہ اپنے اقتدار کے عروج پر تھی۔ جب وہ بنگلہ دیش کی جنگ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور رہنما بن کر ابھری تو انہوں نے طاقت کو اپنے اندر مزید مرکوز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ طاقت کے استعمال کی صلاحیت کو بڑھاتی۔ پارٹی اور بیوروکریسی ان کے پاس یہ دو ایسے ہتھیار تھے جن کی مدد سے وہ اپنا اقتدار چلاتی تھی، لیکن انہوں نے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی اور پارٹی اور بیوروکریسی دونوں کو کمزور کیا۔ ان کے والد اور انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کانگریس پارٹی کے اندر جمہوریت کا بہت احترام کیا تھا۔ اس ویڈیو کی مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نہرو سمجھ گئے تھے کہ اگر ریاستوں میں مضبوط قیادت نہیں ہوگی تو پارٹی ریاستی سطح پر مؤثر نہیں ہوگی۔ نہرو نے وزرائے اعلیٰ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے برعکس اندرا گاندھی وزرائے اعلیٰ کے لیے کسی بھی قسم کی آزادی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب انہوں نے پارٹی کو خاندانی معاملہ بنا کر وہ حقوق اپنے بیٹے سنجے کو دے دیے جن کی پارٹی کے آئین کے مطابق کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 70 کی دہائی میں جے پرکاش نارائن کی قیادت میں ان کی پالیسیوں کے خلاف تحریکیں شروع ہوئی تو پارٹی ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر کے مزید طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی میں کس حد تک چاپلوسی کا غلبہ ہو چکا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے کانگریس صدر دیو کانت بروا نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ اندرا انڈیا ہے اور انڈیا اندرا ہے۔ بیوروکریسی بشمول پولیس کو اپنا کردار مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کچھ خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود مختاری کے ساتھ قواعد کے مطابق کام کر سکے اور ساتھ ہی دیگر اداروں پر بھی کنٹرول قائم رہے۔ لیکن اندرا گاندھی ایک وفادار سول سروس اور انڈین جمہوریت کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک وفادار عدلیہ چاہتی تھی۔ واضح طور پر وہ چاہتی تھی کہ بیوروکریسی اور عدلیہ ان کے ساتھ وفادار ہو، نہ کہ آئین کے ساتھ، جیسا کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد اندرا گاندھی کس حد تک بدقسمت رہی۔ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس سے تجارتی توازن بگڑ گیا، ساتھ ہی مون سون نے کسانوں کو نقصان پہنچایا اور زراعت بھی اس سے متاثر ہوئی، اور ان سب عوامل نے مل کر تباہی مچا دی۔ بیوروکریسی بھی چاپلوسی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر عاجز تھی۔ اس کے علاوہ اسی وقت اندرا نے معیشت میں تحفظ پسندی کو اس قدر فروغ دیا کہ سرخ فیتہ شاہی یعنی ہر معاملے میں رکھنے ڈالنے کی پالیسی نے انڈیا کو ابھرتی ہوئی صنعت کا گلا گھونٹ دیا۔ بینکوں کو قومی تحویل میں لینے کے عمل نے کاروباری گھرانوں کا کنٹرول ان سے چھین لیا، لیکن اگر اندرا نے اسی وقت بینکاری میں اصلاح کی ہوتی تو بینک بھی کسانوں کو قرض خواہوں کے چنگل سے بچانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اندرا نے بیوروکریسی کو جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا، مگر ان کی پارٹی نے ایمرجنسی کے دوران اس کے زوال میں مزید حصہ ڈالا۔ بیوروکریسی کی کمزوری کی وجہ سے مقامی حکام نے ایمرجنسی کے دوران خاندانی منصوبہ بندی اور کچی آبادیوں کو صاف کرنے کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی پوری کوشش کی۔ پارٹی میں چھائی ہوئی چاپلوسی کی کوئی حد نہیں تھی اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اعلیٰ کمان کو زمینی حقیقت سے روشناس کروا سکے۔ سن 1977 میں ایمرجنسی کے بعد ہونے والے انتخابات میں شکست کے بعد اندرا نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے شیرنی کی طرح جدوجہد کی اور 3 سال بعد وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کی تمام تر توجہ طاقت اپنی ذات میں مرکوز کرنے پر ہو گئی۔
اس بار سب سے پہلے انہوں نے پنجاب میں اپوزیشن کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور سنت جرنیل بھنڈراوالے کو حکمران اکالی دل کی مخالفت کرنے کے لیے حوصلہ دیا۔ بھنڈراوالے نے اپنی چال بدل کر ان کی ہی اتھارٹی کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں گولڈن ٹیمپل میں آپریشن بلیو سٹار ہوا اور پھر اندرا کو قتل کر دیا گیا۔ اگر اندرا گاندھی سخت فیصلہ لینے کے لیے تیار تھی تو انہیں گولڈن ٹیمپل پر قبضہ کرنے اور اکال تخت کو قلعے میں تبدیل کرنے سے قبل ہی بھنڈراوالے کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ پنجاب کے بحران کے دوران انہوں نے کشمیر میں فاروق عبداللہ حکومت کو بھی غیر مستحکم کیا۔ یہ ان مسائل کا آغاز تھا جن سے انڈیا کا زیر انتظام کشمیر ابھی تک نبرد آزما ہے۔ اندرا گاندھی کی شخصیت ایک معمہ تھی۔ ایک طرف وہ ایک باہمت عورت تھی جو مردانہ تسلط والی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اکیلے لڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں پر شک بھی کرتی تھی اور ہر وقت خطرے سے ڈرتی تھی۔ بڑے فیصلے کرنے سے اس وقت تک گریز کرتی جب تک انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا۔ اس کے باوجود بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران وہ امریکی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکی، لیکن اندرا نے سب سے زیادہ نقصان انڈیا کے اداروں اور کانگریس پارٹی کو پہنچایا، جس کی دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے بہت بعد میں اعتراف کیا کہ انڈین معیشت کے لیے ان کی پالیسیوں نے اس کی ترقی کی صلاحیت کو روک دیا، لیکن ان کے دور میں ہی سبز انقلاب برپا ہوا۔ اپنے والد کی آزاد سائنسی تحقیق کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اندرا اپنی فطرت سے محبت کرنے والی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے شیر جیسے شاندار جانور کو معدومیت کے خطرے سے بچانے کے لیے پروجیکٹ ٹائیگر شروع کیا۔ اسٹاک ہوم میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس میں اپنی مشہور تقریر میں اندرا پہلی شخصیت تھی جنہوں نے غربت کا مقابلہ کرنے اور ماحولیات کو تحفظ کے درمیان رشتہ واضح کیا۔ لیکن شاید سب سے بڑھ کر اندرا نے انڈیا کے غریبوں کو آواز دی۔ ان کے سوشلزم کو غلط سمجھا جا سکتا ہے، ان کی انتظامیہ ناکارہ رہی، لیکن جب انہوں نے غربت ہٹاؤ کا نعرہ دیا تو غریب طبقے نے کبھی ان کی نیت پر شک نہیں کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گاؤں دیہات میں بسنے والے ان کی موت کے 40 برس بعد بھی بڑی تعداد میں ان کے میوزیم میں نظر آتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عزیمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔